قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس۔ مرصد کرے ہوئے محمدی صاحب موجود ہیں۔ کر صاحب سے آج ہم کویسچن کریں گے۔ السلام علیکم کر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا کر صاحب، ہمیں یہ بتائیں، خواب کے اندر انسان اگر استغفر اللہ کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ محمد اویس صاحب، آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ خواب کے اندر انسان استغفار کرتا ہے، اللہ سے بخشش مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تعبیریں میں اس کی بیان کرنے سے پہلے ایک بات بڑی اہم بتا دوں۔ میرا یہ جو پیغام ہے یہ ہر مرد و خواتین کے لیے ایک سبق بھی ہوگا کہ خواب کی تعبیر قرآن سے کیسے لیتے ہیں۔ ایک الگ ٹاپک بھی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ اہم بات ہی میں اس لیے کر رہا ہوں۔ قرآن مجید سے تعبیر کیسے لی جاتی ہے، اس آیت کے اندر دیکھنا پڑے گا۔ قوم نوح آئی ہے، کہتی ہے اولاد نہیں ہوتی، باغ میں پھل نہیں ہوتا، اور اسی طرح نہروں کے اندر پانی نہیں ہے، تو اس کا حل بتائیں کہ اللہ اولاد، باغوں کے اندر پھل، رزق ہمیں کیسے دے گا، اور نہروں کے اندر پانی کیسے آئے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ آپ اللہ سے معافی مانگے، اللہ بہت بخشنہار ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ موسلادھار بارشیں اتارے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہیں مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا، باغوں کے اندر پھل پیدا کر دے گا اور نہریں جلا دے گا۔ خواب کے اندر جس شخص نے یہ دیکھا کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اس کو سب سے پہلا اللہ انعام یہ دے گا، اس بندے کے لیے اللہ آسمان سے پانی، بارش جیسی نعمت سے اسے نوازے گا۔ اور بارش کی تعبیر ہوتی ہے، پانی کی تعبیر ہوتی ہے نعمتیں، اللہ اسے نعمتیں دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور اللہ موسلادھار بارش پیدا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اس سے پیچھے اللہ فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم اس بندے کی مال اور بیٹوں کے ذریعے مدد کریں گے۔ جو استغفار کرتا ہے اللہ اسے مال دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس بندے کو بیٹے عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے باغات کے اندر پھل پیدا کر دیتا ہے۔ اس دور کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے پاس باغ ہوتے تھے، ہمارے پاس کاروبار ہیں، بزنس ہے، گاڑیاں ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ اس اعتبار سے تعبیر ہوگی ہماری موجودہ وقت کے اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کاروبار کھول دے گا، بزنس کھول دے گا، شاپنگ کھول دے گا، اور شاپنگ ہال کھول دے گا، بڑے بڑے پلازے ہمیں دے گا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اللہ رب العالمین اسی طرح فرماتے ہیں کہ انہارا، نہر کی جمع ہے انہار، بہت زیادہ نہریں، مانا ہمارے کھیت ہیں، ہم زمیندار ہیں، تو ہمارے لیے اللہ بے بہا پانی مہیا کر دے گا تاکہ یہ ہمیں نعمتیں مل جائیں۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت سے، اس انداز سے تعبیر لی ہے، اور یہی تعبیر ہے اس کی، بیٹے، مال و دولت جو بندے کو چاہیے اس آیت کے اندر اویلیبل ہے، اللہ وہ بندے کو عطا کر دے گا۔ بہت شکریہ صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك